وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کو پڑھ کر سنایا، اس میں اللہ نے اپنے گھر یعنی کہ مسجد کی تعریف فرمائی. مساجد کو پاک صاف رکھنے کی تلقین کی، مساجد کو آباد کرنے کی تلقین کی، اور مساجد یہ اللہ ہی کے گھر ہیں، لہذا اس کی ایسی تعظیم کی جائے جیسا کہ اللہ کے گھروں کی تعظیم کی جاتی ہے. قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین میں اللہ کے گھر یعنی مسجدوں کو آباد کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے. اور مسجدوں کو آباد کرنا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جہاں کہیں پر مصلی ہو، نماز پڑھنے والے ہوں، مسجد کی ضرورت ہو تو وہاں مسجد کی تعمیر کی جائے. مسجد ہیں کم پڑتی ہے، دوسری مسجد کی ضرورت ہے تو وہاں مسجد بنائی جائے. آباد کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے. مساجد کو آباد کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر بنانے کے بعد ان گھروں کو آباد کیا جائے. یہ تو نہیں کہ مسجد ہم نے بڑی بڑی بنا لی لیکن پتہ چلا کوئی نمازی نہیں ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، ایمان جوش مارا، ایمان کی حرارت آئی تو جوش جوش میں بڑی مسجد بنا لی کروڑوں کی تعداد میں، لیکن مصلی ندارت، کہیں کوئی مصلی نظر نہیں آ رہا. اس مسجد کے اندر جا کر بھی اپنے آپ کی کبھی اصلاح نہیں کی. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایک رات میں مسجد کھڑی کر لی. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ من اندر جو بڑا پاپی تھا برسوں میں جا کر بھی ہم کبھی اس کو نمازی نہیں بنا سکے. تو قرآن کریم کی آیتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں مختلف جگہوں پر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی تلقین دی گئی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتوں میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دنیا کی سرزمین پر اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے تو تم گواہ رہو، میں جنت میں اس کے لیے گھر کی گواہی دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمیں اپنی زبان سے زیادہ آپ کی زبان کے اوپر بھروسہ ہے، یقین ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ میں جنت کے اندر اس کے گھر بنانے کی یا ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں. تو مساجد کو آباد کرنے کی مختلف بات ہے. آج کل کیا ہے کہ ہم نے مسجدیں صرف 5 وقت کے نماز کے لیے بنا دی. حالانکہ مسجدیں صرف اس کے لیے نہیں ہوا کرتی، مسجدیں اسلامی سینٹر ہوا کرتے ہیں. مساجد اسلامک سینٹر ہوا کرتے ہیں. انہی مسجدوں میں 5 وقتہ نماز بھی ہوتی ہے. انہی مسجدوں میں غریب یتیم مساکین کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، ان کے گھر خرچ کے، ان کے کھانے پینے کے انتظام کیے جاتے ہیں.
انہی مسجدوں میں چھوٹے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کی جائے. چنانچہ پرانی تعلیم کو اٹھا کر دیکھ لیجیے, کہیں اور نہیں جاتے, مسجد نبوی میں چلے جاتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی, مسجد نبوی صرف صحابہ کے لیے ایک مسجد نہیں تھی میرے بھائیوں, وہ مکمل طور پر اسلام کا سینٹر تھا. وہاں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقتہ نماز بھی صحابہ کو پڑھا رہے. دنیا کے مختلف ممالک میں لوگوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط روانہ کرنے ہیں, ڈیلیگیشن روانہ کرنا ہے, تو مسجد نبوی سے روانہ ہو رہا ہے. نئے نئے مہمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے یا اسلام کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے رسول اسی مسجد نبوی میں ٹھہراتے ہیں. اسی مسجد نبوی میں ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے. اسی مسجد نبوی میں ایک دن نہیں, ہفتہ, مہینہ تک, جب تک وہ مکمل نماز نہیں سیکھ لیتے تب تک ان کے لیے مسجد نبوی میں ٹھہرنے کا بھی انتظام. کئی مشرکین بھی ہے, اسلام قبول نہیں کیا, مسجد نبوی میں ٹھہرے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صورت حال کو دیکھ رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے, نماز نہیں آتی. حضور نے فرمایا میرے پیچھے کھڑے رہو, اور میں جب وَلَضَّالِّينَ بولوں تو تم زور سے آمین کہو تاکہ مجھے پتا چلے تم میرے پیچھے کھڑے. جب انہوں نے نماز سیکھ لی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب زور سے آمین کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, دل میں آمین کہا کرو. یہ پورا سکھایا. یہاں تک کہ اسلامی فوج دوسرے ملک میں جاتی اور اللہ اس کو فتوحات میں غلبہ عطا فرماتا, وہاں سے قیدی پکڑ کے لائے جاتے تو ان قیدیوں کے ٹھہرنے کا انتظام, جب تک وہ قیدی صحابہ میں تقسیم نہیں ہو جاتے تھے تب تک وہ قیدی مسجد نبوی میں رکتے تھے. جو مال غنیمت آتا تھا, جنگ کے بعد جو مال حاصل کیا جاتا تھا, ان پورے کے پورے مال کے انبار اور ڈھیر اسی مسجد نبوی کے صحن میں لگتے تھے. صحابہ کو دین سکھایا جا رہا ہے. اصحاب صفہ قائم کیا آپ نے, وہ صحابہ جن کا مدینہ میں کوئی گھر نہیں ہے, کوئی بیوی بچے نہیں ہیں, کوئی ماں باپ نہیں ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے, ایسے تمام صحابہ اسی اصحاب صفہ کہتے تھے. اسی صفہ ایک چبوترا تھا, اسی کے اوپر رکتے تھے, سونے کے ٹائم پہ وہیں سو جاتے تھے, کھانا کوئی بھی لے کر آتا وہیں بیٹھ کے کھا لیتے تھے, وہیں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے. تو اس کے بعد اسی سلسلے کے اندر جب جب اسلام پھیلتا گیا, جزیرۃ العرب سے اسلام باہر نکلا, عراق میں گیا, بغداد میں گیا, ایران میں گیا, یمن میں گیا, یمامہ میں گیا, ان تمام علاقوں میں جہاں جہاں مسجدوں کی بنیاد ڈالی گئی, ان مسجدوں کو مسجد کے طور پر نہیں جانا گیا بلکہ اسلامک سینٹر کے طور پر جانا گیا. ان مسجدوں کے اندر بھوکوں ننگوں کے رہنے کا انتظام, کھلانے کا انتظام, چھوٹے چھوٹے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر, تمام چیزیں وہیں پر ان کو سکھائی جاتی. انہی مسجدوں کے صحن میں باہر کے اندر صنعت و حرفت سکھائی جاتی, فن سکھایا جاتا, کاریگری سکھائی جاتی, سپہ سالاری سکھائی جاتی, ہتھیار چلانا سکھایا جاتا, دشمن سے مقابلہ کرنا سکھایا جاتا. یہ تمام کے تمام اسلامی طور و طریق کے مطابق مسجدوں کی آبادی میں ہوتا. ہم نے کیا کر لیا, نماز ختم ہوئی اتنا بڑا تالا مار دیا مسجد. اب ہم اس میں متولی یا ٹرسٹی کو بھی نہیں بول سکتے, قصور بھی تو ہمارا ہے, قصور بھی تو ہمارا ہے کیونکہ ان مسجدوں کو ہم نے اپنے پرسنل طریقے سے یوز کرنا شروع کر دیا. تو پھر مجبور ہو گئے. مسجدوں کو اپنی مسجد, اپنا اللہ کا گھر سمجھ کے استعمال کرتے ہم. چلو بھئی آئے, مسجد میں آئے, ضرورت پڑی, پنکھا چالو کیا, وقت ہمارا کام پورا ہو گیا, اس پنکھے کو بند کر کے جانے کی ذمہ داری ہماری تھی, ہم نے نہیں کیا. چنانچہ متولی حضرات نے بند کرنا ہی شروع کر دیا مسجدوں. ورنہ مسجد بند کرنے کی چیزیں نہیں ہیں میرے بھائیوں. مسجدیں 24 گھنٹے کھلی رہا کرتی ہیں, وہاں پر مسافرین ٹھہرتے ہیں, وہاں پر اجنبی آدمی کے آنے کا, کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بنائی ہوئی مسجد. ہندوستان میں جب جب بھی
مسلمانوں نے اپنی مسجدوں سے اپنے آپ کو دور کیا، اللہ نے ان کو حالات میں مبتلا کر دیا، اللہ نے ان کو حالات میں مبتلا کیا۔ جب مسلمان اپنی مسجدوں کے قریب رہے، مسجدوں کو آباد کیا، میں بار بار کہتا ہوں مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے 2 کروڑ 5 کروڑ کی آپ مسجد بنا لو، ان مسجدوں کو مصلیوں سے آباد کرو۔ کتنے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو ہمیں صرف جمعہ سے جمعہ نظر آتے ہیں، کتنے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو ہمیں عیدین کے موقع پر صرف عیدگاہ میں دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے نماز جیسی اہم اللہ کی عبادت، سب سے اہم ترین عبادت جو نماز ہے اس سے کوسوں دور ہے، اس کی فرضیت کا بھی احساس نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کو ڈرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت، وہ انسان جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ کتنی بڑی روایت میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کفر کے ساتھ ملا دیا، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز پہ اہمیت ہی نہیں دے رہا ہے، نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، اس کے اور کفر کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ ہم نے مسجدوں کو آباد ہی نہیں کیا۔ چنانچہ آزادی کے بعد جب ملک آزاد ہوا 1947 میں، اور 2-2.5 سال تک یہاں سے وہاں لوگ جاتے رہے، اس کے بعد کچھ مسلمانوں نے جو فکر مند مسلمانوں تھے، انہوں نے اس علاقے کا دورہ کیا جس علاقے سے لوگ یہاں سے نکل کر پڑوسی ملک میں چلے گئے، ان مسجدوں کا کیا ہوگا۔ چنانچہ خاص طور پر پنجاب وغیرہ کا علاقہ، ان علاقوں کے اندر لوگوں نے دورہ کرنا شروع کیا تو پتا چلا کتنی مسجدیں ہیں میرے بھائی، 1-2 نہیں کہ جس کو آپ شمار کر سکے، کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کو لوگوں نے استبل میں تبدیل کر دیا، استبل بنا دیے، گھوڑوں کے استبل، بھینسوں کے استبل، گایوں کے استبل، جانوروں کے باڑے بنا دیے۔ یہ تو میں بات کر رہا ہوں جب ملک آزاد ہوا، اس وقت جس زمانے میں میں دیوبند میں پڑھتا تھا، اس زمانے میں مالیر کوٹلا پنجاب وغیرہ کے علاقے میں جاتا تھا، اس زمانے میں 2003-4 کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں بھی کئی پنجاب کے علاقوں میں ایسی مسجدیں تھیں کہ جو بالکل غیر آباد ہیں۔ اور آج کل تو حالات یہ ہیں کہ وہاں کے مقامی لوگ سپورٹ کرتے ہیں آپ کو، آپ جائیے، وہ کہتے ہیں کہ آئیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ بن اللہ کا گھر جو ہے وہ آباد ہو جائے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ ہماری کچھ 1-2 سال پہلے ہماری بھروچ کی بھی جماعت الحمدللہ وہاں کام کر کے آئے، وہ لوگ مقامی لوگ سپورٹ کرتے ہیں، آئیے اس مسجد کو صاف کیجیے، ہم اس کی صفائی میں آپ کا ساتھ دیں گے، اس میں لائٹ کی ضرورت ہے ہم آپ کو لائٹ دیں گے، یہاں کوئی تو ہو جو آ کر اللہ کا نام لے، کوئی تو ہو جو ہم یہاں پر آ کر اللہ کی عبادتیں کریں۔ تو کئی مسجدیں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، اور کیوں ہم بات کریں پنجاب وغیرہ کے علاقے کی، ہمارے علاقے میں چلے جاؤ، ڈبوئی وغیرہ کا علاقہ جو ہے میرے بھائیوں، ہم گھومنے کے لیے تو جاتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے کی پکنک منانے کے لیے تو جاتے ہیں، لیکن جہاں گھومنے جاتے ہیں وہاں کے علاقوں میں کئی ایسی مساجد ہیں، ہم وتھ فیملی پوری کی پوری فیملی گھومنے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی بات توفیق نہیں ہوتی۔ ارے آپ پڑھو، مسلمان ہو، 2 رکعت نماز جا کے وہاں پڑھ لو تاکہ مقامی لوگوں کی نگاہ میں آوے کہ یہاں پر لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ کئی ایئرپورٹ کے اوپر مسجدیں بنائی گئی ہیں، پرے روم بنائے گئے، عبادت کے روم بنائے گئے ہیں، وہاں کی اتھارٹی مسلم کمیونٹی کو اپیل کرتی ہے کہ مسلمانوں سفر کے دوران کم از کم 2 رکعت نماز یہاں پر آ کے پڑھ لیا کرو مسجدوں کے اندر، کیونکہ یہ لوگ نظر میں رکھتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اس ہوائی اڈے سے مختلف ممالک پہ سفر کرتے ہیں یا وہاں سے یہاں آتے ہیں، لیکن ان کو 2 رکعت نماز ایئرپورٹ کے اوپر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب اس ملک میں ٹرین آئی تھی اس کے بعد برسوں تک ٹرین کے اندر عبادت کا ڈبہ ہوا کرتا تھا۔ آج بھی کئی ٹرینوں کے اندر آپ کو مختلف چلتے ہوئے ایک لمبی سی کھلی جگہ نظر آئے گی، آپ لوگ کہتے ہو تو لگیج رکھنے کے لیے، ارے وہ عبادت کا روم ہوا کرتا تھا، کئی سال تک رہا، 70 کے بعد بھی تھا، 75 تک 76 تک ٹرینوں کے اندر مختلف ایسے ڈبے کے علاقے میں ایک کھلی جگہ چھوڑ دی جاتی تھی تاکہ کسی بھی دھرم کا آدمی آ کے یہاں پر عبادت کر سکے۔
عام طور پر مسلمان سفروں میں نمازوں کا اہتمام کرتے تھے تو انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ان جگہوں کو باقی رکھا گیا. مسلمانوں نے اس کی قدر نہیں کی. مسلمان سفر کے دوران نہ نماز کا کبھی خیال رکھنے لگے نہ ان کو آباد کرنے کی کوشش کی. چلو آج کل یہ کہو کہ آپ نماز پڑھتے ہو تو کوئی دوسری قوم جو ہے آپ کے خلاف ہنگامہ کر دیتی ہے. ایئرپورٹ پہ تو آپ کے لیے یہ ریزن نہیں. ایئرپورٹ کے اوپر مختلف مساجد ہیں. ارے میں تو کہتا ہوں نماز کا وقت ہے, نماز جا کے پڑھیے. نماز کا وقت نہیں ہے, آپ سفر میں ہیں, 2 رکعت صلاۃ الحاجت یا صلاۃ الشکر کے نام جا کے پڑھیے. اور اگر مکروہ وقت ہے, نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, پھر بھی کم از کم جائیے وہاں پر بیٹھ کر کچھ تسبیحات پڑھ کر واپس آ جائیے, کچھ دعا کر کے واپس آ جائیے. ہم آباد نہیں کرتے میرے بھائیوں, پھر شکوہ دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں. ہم شکایتیں بڑی کرتے ہیں, ہمیں ہمیشہ دوسروں کی شکایت ہوتی. ایک مسئلہ بابری مسجد کا چلا, ایک ہی مسئلہ تھا بابری مسجد کا. ارے بھائی وہ مسئلہ اپنی جگہ پر, آج بھی کئی مساجد ایسی ہیں جو ہمارے قرب و جوار کے علاقوں میں پائی جاتی ہیں اور مسلمانوں کو توفیق تک نہیں ہے کہ ان مسجدوں کو آباد کریں. کبھی میں گیا تو نہیں, ادھر مکتم پورہ وغیرہ کا علاقہ ہے, وہاں پر بھی کچھ لوگ, میرا کبھی جانا نہیں ہوا, لیکن کچھ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان ہیں پھر بھی آباد کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی اس پر قبضہ کر لے گا تو پھر پورا بھروچ کا مسلمان نکلے گا کلکٹر کو اور اس کے میمورینڈم دینے کے لیے. ارے وقت ہے ابھی آپ کے پاس وقت ہے. اپنے اللہ کے گھر خالی بنانے کے لیے نہیں ہے, آپ کے باپ دادا بنا کے گئے ہیں, آپ کو صرف اس کو آباد کرنا ہے. اور آباد کیسے کرنا ہے؟ وقت پر جاؤ, وہاں پر نماز پڑھو, تلاوتیں کرو, اللہ کا ذکر کرو. اس لیے کہ مسجد سے بڑھ کر مسلمان کے لیے دنیا کا کوئی محفوظ قلعہ نہیں. محفوظ ترین قلعہ اسلام کی حفاظت کا, اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کا اگر محفوظ ترین کوئی علاقہ اور کوئی قلعہ ہے تو مسجد ہے میرے بھائی. اس کی فکر کرو, اس کو آباد کرنے کی کوشش کرو. اپنی سوسائٹیوں کو, مسجدوں کو آباد کرو. ہم لوگ بیچ میں نماز کے اوقات متعین کر رہے تھے کہ بھروچ میں بھی اسٹیشن سے نکلے تو محمد پورہ تک نمازوں میں تھوڑا ڈفرینس ہونا چاہیے تاکہ ہر ایک کو جماعت ملے. تو بائی پاس کے علاقے سے کئی شکایتیں ایسی آئی کہ وہاں پر جو عبادت خانے بنائے گئے ہیں, وہاں امن پارک سوسائٹی ہے, مونا پارک سوسائٹی ہے, وہاں کے لوگ بیان نہ سننا پڑے اس لیے فوراً عبادت گاہ میں جا کر یا فوراً 1:30 بجے کی نماز پڑھنے کے لیے, تاکہ 1:30 بجے کی نماز پڑھو, کھانا کھاؤ اور عصر تک سو جاؤ. اپنی سہولت کے لیے سوسائٹیوں کی مسجدوں کو چھوڑ کر ان عبادت خانوں کو آباد کر. یہ کوتاہیاں ہیں میرے بھائیوں. صرف میٹھا میٹھا سننے کی عادت مت ڈالو, اپنی کڑواہٹ کو بھی سنا کرو کہ کمیاں ہمارے اندر کہاں کہاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات آتے ہیں. بابری مسجد چلی تو چلو 1950 میں چلی گئی تھی ہمارے پاس سے جب تالا لگا دیا گیا تھا, لیکن مستقل مسجد کی عمارت ہمارے پاس باقی تھی, خوبصورت عمارت اس کی باقی تھی, لیکن 1992 کے اندر وہ بھی شہید کر دی گئی اور وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی. مسلمان روتا رہا, پھر بھی مسلمان کو عدالت پر بھروسہ کہ نہیں, ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے, ہمیں اس پر بھروسہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے گی. اس نے فیصلہ بھی کیا تو بچوں کا مذاق, بچوں کے کھلونے کی طرح کہہ رہی ہیں. یہ بات سچ ہے کہ یہاں مندر توڑ کے مسجد نہیں بنائی گئی ہے, یہ بات سچ ہے کہ یہاں یہ نہیں کیا گیا, یہ نہیں کیا گیا ہے, لیکن کیا کریں, آستھا کی بنیاد پر یہ جگہ ان کو دی جا رہی, آستھا کی بنیاد. کہیں نہ کہیں ہماری کمیاں ہیں, ہم نے اپنے اللہ سے دور ہو گئے, اللہ کے سامنے سر جھکانے کو دور کر دیا, اپنے آپ کو اللہ نے ان حالات میں مبتلا کر دیا. ابھی 22 تاریخ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے زور و شور سے وہاں پر وہ عبادت گاہ اپنی بنانے کے لیے زور و شور سے اس کی تعمیر کے پیچھے لگے ہوئے. لہذا ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں, خصوصاً اپیل کرتے ہیں, کوئی بھی ایسا کام نہ کرے, ہرگز نہ کرے کہ جس سے ہمارے ملک کی امن اور شانتی کی فضا خراب ہو. ایسا کوئی کام نہ کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں, سب نہیں ہوتے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امن اور شانتی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر آپ کے خلاف نعرے بھی لگائیں گے. یہ موقع ہے کہ اس وقت آپ صبر سے کام لیتے ہوئے آگے نکل جائیں. وہاں پر ڈیفینس کرنے کے لیے نہیں جانا ہے کہ جس کی وجہ سے امن اور شانتی کی فضا آپ کی خراب ہو جائے.
کیونکہ ایک نشہ چڑھا ہوا، ایک نشہ چڑھا ہوا ہے. ہم اپنے رب عظیم کے دربار میں متوجہ ہو کر یہ دعا کرتے ہیں اللہ یہ نشہ اتارنا تیرا کام ہے، یہ نشہ تو ہی اتار. ہم کمزور بندے ہیں، ہم کمزور بندے ہیں اس لیے کہ پاور ان کے پاس ہے، نشہ چڑھا ہوا ہے. اس نشے کے چکر میں سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب تیری ملوکت اور تیری حکومت کی بات آتی ہے تب ایک درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا. ہم تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ان کا نشہ تو اتار، اور ان کو اتنی اونچائی سے ایسا گرا کہ اس کے بعد کبھی وہ کھڑے نہ ہو سکے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالات تو اس انسان پر بھی آئے ہیں جس کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حالات بھی آئے کہ چھپ چھپا کر آپ کو مکہ سے باہر نکلنا پڑا، چھپ چھپا کر مکہ کے رات کے اندھیرے میں آپ کو اپنا گھر چھوڑ کر باہر نکلنا پڑا. مکہ والوں نے اعلان کیا محمد بن عبداللہ کو زندہ یا مردہ جو بھی لائے گا اس کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا. سراقہ بن نوفل آپ کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے بھی آئے. سراقہ نے کہا کہ محمد ہم نے آپ کو پا لیا ہے، ہم آپ کو پکڑ لیں گے. ایسے موقع پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مایوسی کے شکار نہیں ہے. حضور فرما رہے سراقہ مجھے تو وہ وقت یاد آتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے گا. ایسے موقع پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارکبادی کی دعا سراقہ بن نوفل کو دے رہے، مایوس نہیں ہو رہا. سراقہ کو کہتے سراقہ مجھے تو میں گھبرایا ہوا نہیں ہوں کہ تو جا کے مکہ والوں کو بتا دے گا کہ میں نے محمد بن عبداللہ کو دیکھ لیا. ارے میں تو وہ وقت یاد کرتا ہوں جب آئے گا اللہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے جو بادشاہ کی علامت ہے. تو مایوسی اسلام میں ہے ہی نہیں. آپ ترکی کی تاریخ کو بھول گئے. استنبول کی وہ تاریخ مسجد کے جس کو آیا صوفیہ کہا جاتا ہے، جب وہاں سے سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو مقامی لوگوں نے اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا. اللہ نے وہ وقت دیا رجب طیب اردگان کے ہاتھ پر 88 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ مسجد کے اندر تبدیل کر دیا. آج الحمدللہ ہر مہینے ہزاروں کی تعداد میں حافظ اس مسجد سے تیار ہو. ہر مہینے حکومت کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے جو 5 وقتہ نماز جو بچے یہاں پر پڑھیں گے ہم ان کو بہترین سائیکل دیں گے. حکومت کی طرف سے سائیکلیں دی جاتی ہیں اور مسجد الحمدللہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. فجر میں یہ عالم ہے، لگتا ہے کہ یہاں کوئی اجتماع ہو رہا. مسلمان واپس اللہ کی طرف متوجہ ہوا. اللہ نے 88 سال کے بعد وہ جگہ اس کو عطا فرمائی. آپ بھی یقین رکھیں ہم مسلمان ہیں، محمد رسول اللہ کے دین کے اوپر ہمارا ایمان ہے. ایمان اور یقین رکھیں اس بات پر اللہ جب نشہ اتارے گا تو وہ جگہ بھی مسجد بن کر آپ کے پاس آئے. کام البتہ یہ ہے، خالی جوش میں آ کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کرنے کے کام یہ ہیں جو گھر اللہ نے مسجد کے طور پر یا مسجد کے روپ میں ہم سب کو عطا فرمائے ہیں ہم اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں. ہمارے علاقوں میں، ہمارے علاقے سے قرب و جوار میں کہیں پر کوئی مسجد ہے تو اس کو آباد کرو، وہاں جایا کرو، وہاں لوگوں کی ملاقات کیا کرو. وہاں جو مسلمان پرسان حال ہیں جو بیچارے انتہائی غریبی کے حالت میں ہیں ان کی خبر گیری کیا کرو اور ان کو جا کر پیار محبت سے سمجھاؤ کہ بھائی ہمیں تو مسجد بنانے کے لیے چندے کرنے پڑتے ہیں، اللہ نے آپ کو بنی بنائی مسجد عطا فرمائی ہے، کم از کم 5 وقت جا کر اس مسجد کو آباد کرو. وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا نام لو، تسبیحات پڑھا کرو، نماز وقت کے اوپر پڑھا کرو. مسجدوں کو آباد کرو میرے بھائیوں. اور ان مسجدوں کو آباد کرنے والے جو لوگ ہیں جو آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں، جو آپ کے امام ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کو بھی آباد کرو، ان کی قدردانی کی کوشش کرو. ورنہ وہ وقت آئے گا جس طریقے سے آج کل ہم لوگوں کا سلوک ہمارے اماموں کے ساتھ ہے یا ہمارے بچوں کے مدرسہ پڑھانے کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، ایک وقت آئے گا کوئی اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں بھیجے. آپ کو پتا ہے میں پیر کے دن ایک جگہ پر بات بیان کر رہا تھا، اس میں نے بتایا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں صرف 4% بچے مدرسے میں آ رہے ہیں. 4% بچے آ رہے ہیں. پھر بھی کتنی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے مولانا مسجد بنائیے، بہترین امام کی ضرورت ہے جو پوری بستی کو لے کر چلے. ایسا امام آپ ہم کو دیجئے. ہمیں ایسا امام مل ہی نہیں پاتا کہ ہم ان کو دے سکیں. کیوں؟
اور جو قابل ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پر جا کر پڑھائیے، تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں 10,000 میں کون پڑھائے گا، ہم کو رہنا ہی نہیں، اگر صبح سے لے کر شام تک کام کروں گا تو میں 1,000 روپیہ کما کر واپس آتا ہوں۔ کتنے کورونا کے بعد ہمارے پالنپور کے علاقے میں نے کتنے دیکھا، کتنے بچوں نے لاکھ سوا لاکھ روپیوں کے اوپر گاڑیاں چھوڑا کر ایئرپورٹ کے اوپر چلانا بمبئی میں شروع کر دیا، شام کو 1,500 روپے چوکھے کما کر گھر آتے۔ مولوی حضرات مہینے کے 45,000 روپے ان کے بیٹھتے ہیں، پھر کیوں آپ کی مسجدوں میں آ کر 10-12 ہزار میں امامت کرائیں گے؟ ایک وقت آئے گا جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ملے گا میرے بھائیو۔ یہ ہم سب کی ناقدری ہے، ان کی قدر کرو۔ امت میں جب تک علماء کا وجود ہے اور ان علماء کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، تب تک یہ قوم اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور آباد ہے۔ جس دن میرا اور آپ کا تعلق ہمارے علماء کے ساتھ ٹوٹ گیا یا ہم نے ان سے دوری بنا لی، میرے بھائیوں، پھر میرا اور آپ کا اللہ ہی محافظ ہے اور اللہ ہی حفاظت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کی قدردانی کرو۔ جو بھی ہماری مسجدوں کے اندر پڑھاتے ہیں ان کو وقت پر تنخواہ دیا کرو۔ کتنے بیچارے آ کے شکایت کرتے ہیں، میں اپنی نہیں سنا رہا ہوں، آپ اپنی مت سنیں، میں الحمدللہ اپنی جگہ بہت خوش ہوں، میرے دارِ ارقم کے مصلی بھی بہت اچھے ہیں، ان کے متولی بھی بہت اچھے ہیں، میں اپنی فکر نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ یہاں کے نہیں ہیں، یہاں ریسیڈینشل کوئی نہیں ہے، آپ جن سوسائٹیوں سے آتے ہیں میں ان کی آپ کو سناتا ہوں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں مہینے کی 5, 6, 7, 8 تاریخ تک اوپر چلی جاتی ہے، ان کو تنخواہ نہیں ملتی، بیچارے کہتے ہیں مولانا تنخواہ کے اوپر تو ہم نے شیڈیول بنا کے رکھا ہے، تیل کا ڈبہ لانا ہے، اناج لانا ہے، بچوں کی فیس بھرنی ہے، فلاں انتظام کرنا ہے، اور ہمیں تنخواہ ہی نہیں ملی ہے، آپ 10 دن اوپر ہو گئے۔ بروچ شہر کی مسجد کے بعض اماموں کی میں بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اس لیے خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں، فکر کریں، اپنے بھی دین و ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کے دین و ایمان کی فکر کریں۔ ہمیں جو پڑھاتے ہیں، میں چھوٹا سا واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کروں۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک وزیر صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچے تو دیکھا امام صاحب قرآن میں غلطی کر رہے، امام صاحب فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے فجر کے اندر غلطی کر رہے ہیں۔ ہارون رشید کے اس وزیر نے نماز کے بعد امام صاحب کو اپنے گھر پہ بلایا۔ امام صاحب بیچارے گھبرا گئے کہ ہو سکتا ہے میری قرآن کی غلطی کی وجہ سے مجھے بلایا ہوگا۔ وزیر نے بلا کر پوچھا کہ امام صاحب گھر میں کوئی پریشانی، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی؟ تو امام صاحب نے کہا کہ ایسا مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا پچھلے 10 سال سے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کبھی آپ کو قرآن میں غلطی کرتے نہیں دیکھا، آج آپ فجر میں غلطی کر رہے تھے اس لیے پوچھا۔ کہا کہ ہاں، رات میں میرے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، میری بیوی اور میرے بچوں کے لیے کھانے پینے کے انتظام کی سہولت کے اندر اسی چیز کے دماغ کے اندر گھوم رہا تھا اور میں نماز پڑھانے کھڑا ہو گیا، اسی ششوپن کی وجہ سے میں قرآن میں غلطی کرنے لگا۔ تو وہ وزیر رونے لگا اور کہا کہ آپ کو تنخواہ کی تو کیا بات ہے، آپ صرف فجر میں جو ہمیں قرآن سناتے ہیں، ہم پوری زندگی بھی آپ پر نچھاور کرتے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں، جو ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، جو ہمیں دین سکھاتے ہیں، میرے بھائیوں ان کی قدر کرو، اور اس سے بھی بڑی بات اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بابری مسجد جیسا کوئی دوسرا حالت مسلمان پر نہ لائے، اس لیے کہ مسلمان اب دوسرا کوئی حالت برداشت نہیں کر سکے۔ اور 22 تاریخ کو یہ لوگ ایک مختلف نشے میں ہوں گے۔ کل میں کھروڑ انکلیشور جا رہا تھا، میں نے راستے کے دونوں طرف جھنڈیاں لے کر جو ان کو نعرہ لگاتے ہوئے جس نشے کے اندر میں نے ان کو دیکھا ہے، اسی کو دیکھ کر یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اپنا کوئی بھی شیڈیول باہر آنے جانے کا ہو 22 تاریخ کو کوئی اس طرح کا نہ کرے، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے تو الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ ملک کا امن اور شانتی بچا رہے، لیکن کچھ کیڑے قسم کے لوگ، کچھ گندگی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ان کی باتوں میں نہ آ جائیں، اپنا کوئی پروگرام باہر نہ بنائیں۔ آج 12 بجے گجرات گورنمنٹ نے بھی 22 تاریخ کو آدھے دن کی چھٹی کے کچہری کا اعلان کر دیا۔ گجرات کا اعلان نہیں ہوا تھا، گجرات کی طرف سے بھی اعلان ہو گیا کہ 2:30 بجے تک کچہریاں اور آفسیں بند رہے گی۔ لہٰذا آپ لوگ اس کی کوشش کریں۔ اور میں نے ہمارا جو دار ارقم کا گروپ ہے اس کے اوپر دعائے انس بھیجی، دعائیں انس بھیجی ہیں۔ میں پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں میرے بھائیوں، ویسے بھی نہیں کہ یہ تھوڑے کچھ حالات ہیں، روزانہ کا معمول ہونا چاہیے۔ صبح گھر سے نکلو، دعائیں انس پڑھ کے نکلو، آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جاؤ گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ٹچ نہیں کر سکتی۔
آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کی بیوی بچے آپ کے آنے کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی حالت ہو جائے کہ بیوی اور بچہ آپ کی راہ تکتے رہ جائے۔ اس لیے دعائیں انس صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد آپ کے موبائل کے اندر اس کا فوٹو میں نے بھیج دیا ہے، موبائل میں محفوظ رکھیں، ہر وقت فجر کے بعد عصر کے بعد اس کا معمول رکھیں۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد امام صاحب سلام پھیرے، وہیں پر بیٹھے بیٹھے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ چھوٹی سی صورت ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ہر ایک کو یاد ہوگی، اس کو پڑھنے کا معمول بناؤ۔ اس میں دو چیزیں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، اللہ آپ کی روزی کا انتظام کرے گا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈر نہیں، تمام ڈر کی چیزوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ دونوں سینٹنس اس میں آ جاتے ہیں، لہذا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ کا معمول فجر اور مغرب بعد بنائیے۔ گھر سے نکلو تو دعائے انس پڑھ کے نکلو، بچے اسکول جا رہے ہیں، کالجز جا رہے ہیں، تو بچوں کو بھی یہ دعا پڑھانے کا اہتمام کرو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارا پیارا ملک ہندوستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن اور شانتی کے ساتھ ہر وقت باقی رکھے، اور جو اس طرح کی فضا خراب کرنے کے عناصر ہیں اللہ ہی ان سے حساب لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔